ناظرین و سامعین، ہمارے ملک کے اندر صرف حکمران چور نہیں ہیں، صرف عوام کی اکثریت چور نہیں ہے، بلکہ ہر مولوی الا ماشاء اللہ وہ چوری کا مرتکب ہو رہا ہے۔ حال ہی میں 23 مارچ کو ایوارڈز تقسیم کیے گئے اور ریاست پاکستان کی جانب سے ایک مولوی جس کا نام طارق جمیل ہے، اس کو بھی حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ اور بھی کتنے مولوی ہیں، ان کو ایوارڈ کیوں نہیں دیے گئے جو اسی کے ٹائپ کے ہیں، بڑا اچھا بولتے ہیں، ان کی بھی فالوئنگ بہت زیادہ ہے، لیکن بالخصوص انہوں نے مولوی طارق جمیل کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ آج میں اس پہ کچھ گفتگو کروں گا آپ سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص حکمرانوں کے لیے جائز و ناجائز فتوے تقسیم کرنے کا ایک سبب اور ذریعہ ہے۔ مثال کے طور پہ نواز شریف کا دور حکومت تھا تو یہ نواز شریف کے لیے دعائیں کیا کرتا تھا، نواز شریف کی پالیسیوں کو سراہتا تھا، اور اب جب کہ عمران خان کا دور آیا تو اس نے عمران خان کی پالیسیوں کو سراہنا شروع کر دیا، عمران خان کی شان میں قصیدہ گوئی شروع کر دی۔ تو یعنی اس شخص کا اپنا کوئی دین ایمان نہیں ہے، اس شخص کی کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، یہ اپنے اسلام کو، اپنے دین کو اور اپنے ایمان کو حکمرانوں کے ہاں گروی رکھ چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو ہر حکومت بہت زیادہ سراہتی ہے، ایوارڈز دیتی ہے اور اس کی شان کو بہت بڑا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ شخص عالم نہیں ہے، یہ لوگوں کی سنا کے آگے سناتا ہے، یعنی یہ کسی مدرسے سے فارغ التحصیل نہیں ہے، کوئی باقاعدہ علوم شرعیہ دینیہ اس نے حاصل نہیں کیے ہوئے، بلکہ کبھی طاہر القادری کی سن لی، کبھی تقی عثمانی کی سن لی، کبھی کسی اور کی سن لی تو اس نے آگے سنا دی۔ یہ خود عالم نہیں ہے۔ اگر یہ عالم ہوتا تو کم از کم نواز شریف اور عمران خان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتا۔ یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مخالفین کے ساتھ بھی اس کی دوستی، اور اپنے جو دوست ہیں وہ تو خیر اس کے ہے ہی دوست ہیں، جو بھی حکمران آتا ہے اس کا دوست بن جاتا ہے، اور جو مخالف ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی اس کی دوستی ہے۔ تو یہ اس شخص کی بے ایمانی کا ایک اصل وجہ ہے، اور ہر حکمران چاہتے ہیں، جو بھی حکمران آتے ہیں نا، وہ یہ بات ان کی بخوبی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس شخص کو ہم اوپر سے اوپر لے کر جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سادہ لوگ مسلمان ہیں جن کو کسی بات کا پتہ نہیں، ان کو جنت کے ٹکٹ چاہیے ہوتے ہیں، اور یہ اپنی ہر تقریر میں جنت کے ٹکٹ بانٹ رہا ہوتا ہے، اور جو سادہ عوام ہے بالکل ان کو کسی چیز کی خبر نہیں ہے، وہ جناب اس کی باتوں میں آ کے اپنے آپ کو جنتی تصور کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس کی بلے بلے ہو جاتی ہے، اس کے بینک اکاؤنٹ اربوں روپے کے دولت سے بھر جاتے ہیں، وہاں پہ لینڈ کروزرز آ جاتی ہیں، وہاں پہ پراڈوز آ جاتی ہیں، وہاں پہ یوٹیوب کے گولڈن بٹنز آ جاتے ہیں، اور جو سادہ عوام ہے اس کے لیے محض جنت کے خواب رہ جاتے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہوگا اپنی سوسائٹی کو، بالخصوص یوتھ کو میرا یہ میسیج ہے، کیونکہ وہ جلدی بات کو سمجھ سکتے ہیں، برعکس اس کے کہ جو بوڑھے لوگ ہیں، جو اولڈ ایج کے لوگ ہیں، ان کو سمجھانا نہایت ہی مشکل ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی جنت تک پہنچنا ہے اور ان کے پاس ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا ہے۔ تو جو یوتھ ہے اس نے جلد از جلد میری بات کو وہ سمجھیں گے، مجھے امید ہے، اور وہ طارق جمیل جیسے فراڈیوں سے دور ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اتنی زیادہ دہشت گردی رہی ہے، اس پہ اس کا کوئی فتویٰ نہیں تھا۔ ہمارے ملک میں مہنگائی ہے، اس پہ اس کا کوئی فتویٰ نہیں آیا۔ ہمارے ملک میں ان امپلائمنٹ ہے، اس پہ اس پر کوئی فتویٰ نہیں آیا۔ اس پہ کسی قسم کی کوئی رہنمائی نہیں کرتا حکمرانوں کی۔ جہاں کہیں بات آتی ہے وہ اپنے پیسے کے لیے، اپنی دولت کے لیے، اپنے دھن کے لیے یہ آگے آگے نظر آتا ہے۔ سو گائز، میرا آج کا یہ میسیج ہے کہ طارق جمیل شعبدہ بازوں کی فہرست پہ نمبر 1 ہے۔ سو اس سے خود کو بچا کے رکھیں، اور اسی سے آپ کا ایمان بھی محفوظ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں آپ کو زیرو کر دے گا یہ، تو آخرت میں آپ کیسے ہیرو بن سکتے ہیں؟ تو امید ہے کہ آج کا یہ پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو آپ ضرور ہمارے چینل پردے والی سرکار کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ سو تھینکس فار واچنگ ٹوڈے، گڈ بائی اینڈ بائی بائی۔